بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کچھ میں ہے آج پاکستان اور آسٹریلیا T20 سیریز۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 میچوں پر مشتمل یہ سیریز ہے جو کہ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ T20 کی تیاری کے لیے آخری اپرچونٹی ہے۔ آج اس کا پہلا میچ کھیلا گیا لاہور میں اور تینوں میچ لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ لاہور کے ٹھنڈے موسم میں پاکستان نے آج نہ صرف لاہور کو گرمایا بلکہ اسٹیڈیم میں موجود قذافی اسٹیڈیم میں موجود بیٹھے تمام شائقین کے جوش اور جذبے کو بھی گرمایا اور شائقین بھی اسی طریقے سے پرجوش نظر آئے۔ پاکستان نے آئی تھنک 7 سال کے بعد T20 میچ میں کامیابی حاصل کی اور آسٹریلیا کو ایک بڑے مارجن سے یعنی کہ 22 رن سے T20 میں یہ ایک بڑا مارجن کہلاتا ہے کہ 22 رن سے شکست دی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 169 رنز کا ہدف دیا۔ سعیم ایوب 40 رنز بنائے اور کپتان جو ہمارے چنگم کپتان جن کو میں کہتا ہوں سلمان علی آغا، انہوں نے 39 رنز بنائے۔ اور آپ کو معلوم ہے سلمان علی آغا اب بابر کے اتنے بڑے فین ہو گئے ہیں۔ ویسے تو یہ جب سلمان کی مسز کا ایک میسیج چلا تھا اس میں یہ بات کلیئر ہوئی تھی کہ بابر اور سلمان بہت اچھے دوست ہیں اور بہت ساری چیزوں کے رازدار بھی ہیں، لیکن اب تو سلمان کھل کے بابر کی حمایت میں آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ بابر کے حوالے سے مجھ سے کوئی سوال ہو، بابر کو کھیلنے دیا جائے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، میرا بھی اوپینین یہی ہے کہ بابر کو کھیلنے دیا جائے۔ بابر کسی نہ کسی روپ میں اپنی موجودگی کا احساس تو دلا دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے لیگ میں وہ ناکام رہے، غیر ملکی لیگ کھیلنے گئے اور بری طریقے سے ناکام رہے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے پھر بھی ان پہ اعتماد کیا، کوچ نے ان پہ اعتماد کیا۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے بھی کہا کہ نہیں، بابر کو ٹیم میں ہونا چاہیے، ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں بھی ہونا چاہیے۔ آج کم و بیش دونوں جانب سے جو ٹیم کھیلی وہ ورلڈ کپ کے اسکواڈ کے حساب سے ہی تھی، لیکن بابر کے جو 2 کیچ تھے اس کا جواب نہیں۔ ویسے تو میچ میں انہوں نے 3 کیچ کیے اور 2 کیچ جو تھے نا اس میں بہت ہی شاندار کیچ لیے انہوں نے۔ ایک باؤنڈری پہ انہوں نے جب کیچ لیا اور آپ نے دیکھا کہ فضا میں اچھلتے ہوئے اور فضا میں ہی تھے جب انہوں نے کیچ لیا، اور کیچ لینے کے بعد پھر وہ جب زمین پر آتے ہیں یا ان کا پیر زمین پہ لگتا ہے تو پھر ان کو اپنے بیلنس کو کنٹرول کرنے میں بھی بہت دشواری تھی، لیکن انہوں نے اپنا بیلنس بھی کنٹرول کیا اور بڑا ہی شاندار کیچ لیا۔ عموماً جو ہے بہت مشکل ترین کرکٹ کی دنیا میں یہ کیچ کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور کیچ جب انہوں نے لیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ہی لو تھا، انہیں بہت آگے جا کے ڈائیو مارنا پڑا اور اس کیچ کو انہوں نے نہ صرف سیو کیا بلکہ پاکستان کی جیت میں ان کے 3 کیچ نے بہت زیادہ اہم رول ادا کیا۔ اب آسٹریلیا کی بات کروں تو دیکھیں زمبے کی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس نے 4 وکٹیں لی ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا پاکستان سلو بولنگ کے لیے سازگار ہے، کیا پاکستان اسپنر کو کھیل پا رہا ہے۔ چونکہ ظاہر ہے زمبا جو ہے وہ ایک کیا کہوں میں اس کو کہ ایک بہت ہی اچھا اسپنر بن کر دنیا میں کے سامنے آیا ہے۔ کرکٹ کی دنیا اسے ایک اچھا اسپنر مانتی ہے، لیکن زمبے نے جب 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے لاہور کی وکٹ پر تو سوچئے کہ سری لنکا کی وکٹوں پہ کیا ہوگا، اسپنرز کیا رول ادا کریں گے اور پاکستانی بیٹر جو ہے وہ کیا کریں گے۔ چونکہ ہم تیاری کر رہے ہیں ورلڈ کپ کی تو ہمیں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچنا ہوگا کہ ہم اسپنرز کو کھیلنے میں اتنے کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں، کیوں ہم اسپنر پہ ہماری گرپ نہیں بن پا رہی، ہمارے بیٹر کیوں ناکام ہو رہے ہیں۔ یہ ایک کوچز کے لیے، ٹیم مینجمنٹ کے لیے بڑا سوال ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حارث رؤف کو ڈراپ کر دیا، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا تھا کہ انہیں ڈراپ کر دیں اور ان کو ڈراپ کرنا ہی ٹیم کے مفاد میں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آئی سی سی کے کتنے ایونٹ ہیں، کتنے سیمی فائنل فائنل ہیں جو حارث اور شاہین کی وجہ سے ہم ہارے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی ایونٹ نہیں جتایا لیکن ہارے ضرور ہیں۔ اب شاہین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی انفٹ ہوتے ہیں کبھی فٹ ہوتے ہیں، 4 سال سے ان کے ساتھ یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ تو میں تو اب بھی یہی کہوں گا کہ اگر شاہین 100% فٹ نہیں ہے تو ان پہ رحم نہ کھائیں اور ان کی جگہ کسی اور بولر کو چانس دیں، جن کو آپ نے نوجوانوں کو ڈراپ کیا ہے، وسیم جونیئر کو بھی آپ نے ڈراپ کیا ہے، تو آپ ان کو چانس دیں۔ اگر شاہین 100% فٹ نہیں ہے تو ان کو کھلانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، کیونکہ بات صرف اتنی سی ہے کہ اب کمپرومائز نہیں۔ جہاں محسن نقوی صاحب جو ہے ایڈمنسٹریٹو اپنی قوت کو، اپنے صلاحیتوں کو دنیا سے منوا رہے ہیں،
جہاں انڈین بھی اب ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہے ہیں، وہاں ان کو کرکٹ کے معاملے میں بھی، ٹیم کے معاملے میں بھی اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کرانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم ان کے چیئرمین شپ میں آئی سی سی ایونٹ ہار رہے ہیں، اب مزید کوئی گنجائش نہیں، ہم ایشیا کپ بھی ہارے ہیں اور اب مزید کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ایک اور شکست کا سامنا کریں، کیونکہ اب آئی سی سی ایونٹ کے شروع ہونے میں 9 دن باقی ہیں، اور اس 9 دنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اب نہ ہی تو تبدیلی کی گنجائش نظر آ رہی ہے، لیکن ایک چانس ابھی ہے کہ اگر شاہین انفٹ ہوتے ہیں یا فٹ نہیں ہے تو پھر ان کی جگہ ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے۔ باقی بیٹنگ آرڈر میں دیکھ لیں کہ عثمان کو آپ لے کر آئے ہیں، لیکن ایز اے وکٹ کیپر بیٹر، لیکن عثمان بھی رنگ جمانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ عثمان کو چاہیے کہ بہت زیادہ محنت کریں، اس کے پاس وقت کم ہے اور چانس بھی کم ہے، اور ابھی وہ صرف اپنی قربانی کی بنیاد پر وہ ٹیم میں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے یو ای کی شہریت چھوڑی، یو ای کی ٹیم کو چھوڑا، پاکستان کو جوائن کیا، پاکستان کو فوقیت دی، گو کہ آپ کی پرفارمنس مجھے تو نہیں لگتی کہ اس قابل ہے کہ آپ ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ میں اپنی جگہ بنا سکیں، لیکن چلیں، آپ کی قربانیوں پہ اگر پی سی بی نے آپ کو موقع دیا ہے تو کم از کم قوم کو مایوس نہ کریں اور اپنی پرفارمنس سے ثابت کریں۔ اب پاکستان کو صرف اور صرف جیت کی ضرورت ہے، یہ جیت ہی ہمارے لیے سب سے اہم رول ادا کرے گا، کیونکہ پاکستان ٹیم اس وقت جس بھنور میں ہے، گو کہ سلمان علی آغا اب میچ جیتنا شروع ہوئے ہیں، کچھ صلاحیتیں ان میں بہتر ہو رہی ہیں، اور یہ وہی طریقہ کار ہے کہ کپتان بنا کر، انسٹیٹیوٹ بنا کر کپتانی کا پھر کپتانی سکھائی جائے اور پھر انہیں بتایا جائے کہ جی کپتان ہوتا کیسے ہے۔ تو چلیے، اب اچھی پرچی، مضبوط پرچی اب جو ہے وہ جیت کی طرف آ رہی ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں آئی سی سی میں ورلڈ کپ میں آپ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ٹیم تو جائے گی، ہر صورت جائے گی، ٹیم کو تو جانا ہی ہے۔ اب وہ فیصلہ جمعے کو ہو یا منڈے کو ہو، احتجاج کے طریقہ کار کیا ہوں گے وہ واضح کرنے ہیں، لیکن ٹیم تو جائے گی۔ تو اس لیے سلمان صاحب تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی تیار کر لیں اور اپنی ٹیم کو بھی تیار کر لیں، چونکہ بابر کا انفارم ہونا ضروری ہے، شاہین کھیلے گا تو فٹ ہونا ضروری ہے، اور یقیناً ابرار احمد کی اچھی بولنگ رہی اس میچ میں، اور ابرار ایک اچھے اسپنر کے طور پر سامنے آئے ہیں، 2 وکٹیں انہوں نے لی ہیں، بڑے اکانومی رہے ہیں، آئی تھنک کہ 10 رن انہوں نے دیے ہیں، لیکن اب پوری ٹیم کو ایک ٹیم ورک کی طرح کھیلنا ہوگا اگر ورلڈ کپ جیتنا ہے، اور ورلڈ کپ کا فائنل اگر سری لنکا میں ہی کروانا ہے، اور جس سے بھی ہو اس کو سری لنکا بلانا ہے۔ دعا تو یہی ہے کہ انڈیا سے ہی ہو اور آمنے سامنے ایک بار پھر آپ ہوں، تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن پہلے 15 فروری کا میچ جیتنا ہوگا، اس کے بعد آگے کی سوچیں گے۔ لیکن بہرحال پاکستان ٹیم گڈ لک، اور 3 میچوں کی سیریز میں یقینی طور پر 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اب دوسرا اور تیسرا میچ بھی جیتنا ہوگا تاکہ ہم جو ہے بھرپور تیاریوں کے ساتھ، ایک بلند حوصلے کے ساتھ ورلڈ کپ کے سفر کا آغاز کر سکیں۔